گمراہ ایپیسوڈ 169۔ عورتوں کے اس جمگٹے کو سامنے دیکھ کر نکی تیزی سے درخت کی طرف لپکی۔ درخت کی شاخیں خاردار تار کے اوپر سے گزر کر خاصی آگے نکل جاتی تھیں۔ نکی بڑی مشکلوں سے ان شاخوں تک پہنچی اور پھر وہ دھم سے نیچے کود گئی۔ خاردار تاروں کے باہر کوئی 10 فٹ تک وہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں اور ہم ابھی تک اس حد سے خاصے دور تھے۔ جیسے ہی وہ کیمپ کے احاطے میں اتری، عورتوں نے اسے دور سے دیکھ کر دہائی مچائی اور اس کی ماں عورتوں کے جھرمٹ میں سے دوڑتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ تو کہاں چلی گئی تھی نکی؟ اور یہ چادر تجھے کس نے پہنا دی؟ یہ تیرا حال کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ماں بلکتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں ماں، اللہ کے ایک نیک بندے نے مجھے بچا لیا، وہ اب خود ان سے نمٹ لے گا، تو فکر نہ کر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پر تیرا یہ حال کیا ہو گیا؟ یہ چادر تجھے کس نے دی ہے؟ یہ اسی کی چادر ہے جو مجھے اٹھا کر لے گیا تھا، میرا بدلہ اللہ نے لے لیا ہے۔ وہ شیر خان تھا ماں جی، اور دوسرے کا نام ہانڈا ہے۔ ابھی یہ بات نکی کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ 4 پہرے دار ہاتھوں میں چابک لے ان عورتوں کی طرف بڑھے اور انہوں نے کسی سے پوچھے بغیر ان پر چابک برسانے شروع کر دیے۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ وہ 4 گرنڈیل جو ان پر عذاب بن کر نازل ہوئے تھے، ان کے چابک کسی طرح رکتے نہیں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کیمپ کے اس حصے میں کس لیے جمع ہیں۔ کوئی 10 ہی منٹ میں انہوں نے میدان صاف کر دیا۔ عورتیں چیختی چلاتی برآمدے کے اندر گھس گئیں۔ پھر وہ چاروں برآمدے کے باہر کھڑے اس درخت کی طرف دیکھنے لگے جس کے ذریعے نکی نیچے اتری تھی۔ اوئے کوبے، اس درخت کو کٹوا دے کلی، آری پھروا دے اس پر، ورنہ کوئی اور مصیبت آ جائے گی۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، میں کل ہی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ پر یہ نکی بچ کر کیسے نکل آئی؟ اب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہمارے قریب آ گئے تھے۔ خاردار تار سے وہ کوئی 10 ہاتھ دور ہوں گے کہ میسولینی نے کچھ سوچے سمجھے بغیر خنجر سیدھے ہاتھ میں لیا اور ان کی طرف پھینک دیا، اس طرح کہ وہ سیدھا اس آدمی کے سینے میں جا اترا جس نے اپنا چابک طے کر کے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ خنجر لگتے ہی بھیانک چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ ہاتھ اس کا خنجر کے دستے پر تھا مگر وہ اسے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت تگڑے جثے کا آدمی تھا اور وہ خنجر کی ایک ضرب بھی نہ سہ سکا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا، دوسرا آدمی ایک دم چونک کر پیچھے ہٹا، مگر میسولینی تو شاید پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا خنجر پھر ان کی طرف پھینکا، وہ بھی کارآمد ثابت ہوا اور دوسرا آدمی کی کمر میں دھنس گیا۔ اس کا رخ برآمدے کی طرف تھا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گرا تو دوسرے آدمیوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میسولینی میرے روکنے کے باوجود درخت کے اگلے حصے پر جا چڑھا اور اب وہ کیمپ میں اتر رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی عورتوں پر یہ ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس نے شاخوں پر جھول کر کیمپ کے احاطے میں چھلانگ مار دی۔ دوسرے دونوں آدمی اس عرصے میں بھاگ کر برآمدے کے بائیں نکڑ تک جا پہنچے تھے جہاں ان کے ہتھیار پڑے تھے، مگر میسولینی نے انہیں دم نہیں لینے دیا۔ وہ اپنے دونوں خنجر زخمیوں کے جسموں سے کھینچ کر ان کی طرف لپکا۔ اس عرصے میں وہ دونوں سنبھل چکے تھے۔ میسولینی جیسے ہی آگے بڑھا، انہوں نے تاک کر گولی چلا دی، 1 نہیں 2 گولیاں۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میسولینی ایک دم کئی ہاتھ اوپر اچھل کر برآمدے کی دیوار تک جا پہنچا۔ وہ انہیں بڑی بے نقط سنا رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اسٹین گن سیدھے ہاتھ میں لی اور پیشتر اس کے کہ وہ دوسری گولی چلاتے، میں نے ان کو اپنی گولی میں پرو لیا، مگر میں صرف ایک ہی آدمی کو روک سکا تھا۔ گولی کی آواز سے سناٹا کھلکھلا اٹھا۔ برآمدے کے اندر چھپی عورتیں چیخنے لگی۔ جنگل کے چرند پرند بھی پریشان ہو گئے۔ میسولینی نے دوسرے آدمی کو وہاں سے بھاگتے دیکھا تو ایک دم آگے بڑھ کر اس کے ساتھی کی بندوق اٹھائی اور چوتھے پہرے دار کو للکار کر گولی چلا دی۔ وہ اس وقت تک بڑے گیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، پھر اس سے اٹھا ہی نہ جا سکا۔ گولی اس کی گردن میں سے گزر گئی تھی۔ میسولینی نے بھاگ کر اس کی بندوق اٹھا لی اور بڑی گرجدار آواز میں بولا، تم ادھر آ جاؤ سردار صاحب، یہ چاروں ختم ہو چکے ہیں اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا۔ میں اندر نہیں آؤں گا، بہتر ہے تم واپس آ جاؤ۔ اب ان عورتوں کی حفاظت ہم کریں گے، آپ یہاں آ جائیں۔ میں نے دیکھا کہ میسولینی نے ہانڈے کو بڑے عجیب سے انداز سے باندھ رکھا تھا، اس طرح کہ جب وہ درخت پر چڑھا تو اس نے ہانڈے کے دونوں بازو اٹھا کر ایک شاخ کے ساتھ رسی سے باندھ دیے تھے اور وہ بیچارہ زمین سے کئی ہاتھ اوپر درخت کے ساتھ جھول رہا تھا۔ پتہ نہیں میسولینی کو وہ رسی کہاں سے مل گئی تھی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہانڈے اندر کا منظر دیکھنے کے لیے درخت کے ساتھ جھول رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میسولینی نے اس کے ہاتھ ایک چھوٹی سی رسی سے کس کر باندھ دیے ہیں۔ ایسے میں اسے ٹھیک نشانے پر گولی چلا کے مار دینا کچھ بھی مشکل نہ تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ ایک گولی میرے پاس موجود تھی۔ میں اسے چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ رسی کی گرہ ڈھیلی کر کے میں نے اسے اوپر اٹھایا اور دھڑام سے کیمپ کے اندر پھینک دیا۔ فاصلہ شاید زیادہ تھا یا اسے توقع کم تھی۔ وہ نیچے گرا تو چیخنے لگا۔ میں نے اسے سیدھا ہی گرایا تھا، مگر وہ الٹتے الٹتے سر کے بل جا گرا۔ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ میسولینی نے مار مار کر ویسے ہی اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا، میں نے بھی شاخ پر جھول کر نیچے چھلانگ مار دی۔ اسٹین گن میرے ہاتھ میں تھی، مگر اب اس میں صرف ایک گولی باقی رہ گئی تھی۔ اس کا نچلا سرا ہانڈے کی ٹانگ سے لگا تو وہ اور زیادہ چلانے لگا، اٹھ جاؤ، میرے ساتھ چل۔
میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا اور کھینچ کر کیمپ کی عمارت کی طرف لے گیا۔ میسولینی اس وقت تک ہر طرف سے فارغ ہو کر برآمدے کے قریب جا ٹھہرا تھا۔ وہ بولا، مجھے ڈر ہے، گولیوں کی آواز سے سب طرف تہلکہ مچ گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے، بہرحال اسے سنبھالو اور اندر چلو، نکی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ہانڈے کو اس کے حوالے کیا اور بے دھڑک ہو کر اندر جا گھسا۔ عورتیں اس وقت تک چیخ رہی تھیں، پہرے داروں نے انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سب کی سب بہت پریشان ہو رہی تھیں۔ کمرے یوں بنے تھے اس بڑے سے برآمدے کے اندر کہ 10-10 فٹ پر 4 انچ کی دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ جب میں اندر پہنچا تو وہ پھر شور مچانے لگی۔ وہ سمجھی کہ میں بھی کوئی پہرے دار ہوں۔ چپ رہو اور میری بات غور سے سنو، میں نے بلند آواز سے انہیں منہ بند رکھنے کے لیے کہا۔ ذرا دیر کے لیے ان کا وائے ویلا تھاما تو میں نے کہا، تم میں سے لاڈلی گاؤں کی عورتیں الگ ہو جائیں، ہمیں گورائے صاحب نے بھیجا ہے، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ میری یہ بات سن کر ان کی جان میں جان آئی۔ ایک بوڑھی عورت لالٹین کی ٹمٹماتی روشنی میں ہاتھ نچاتی ہوئی اٹھی اور بولی، خدا ان کا بیڑا غرق کریں، یہ ہمیں گاؤں سے باندھ کر لے آئے۔ پتر، اللہ تیرا بھلا کرے گا، ہم تو تباہ ہو گئے ہیں۔ اماں جی، اپنے آپ کو سنبھالو، وہ شاید ادھر آ جائیں، گولی کی آواز ان تک بھی پہنچی ہوگی، اگر وہ آئیں تو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کہیں پناہ دینی ہوگی۔ تو فکر نہ کر پتر، بڑی جگہ ہے یہاں۔ بڑھیا نے ہانڈے کو غضبناک انداز سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کو پکڑو، اس ذلیل کو۔ یہ کہتی ہوئی وہ ہانڈے کی طرف لپکی، مگر میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، اس کو ہم کافی سزا دے چکے ہیں، اسے باندھ کر اندر ڈال دیں ماں جی۔ نہیں نہیں، مجھے جانے دو، ورنہ یہ میری بوٹیاں نوچ لیں گی، بھائی جی مجھے معاف کر دو۔ مگر اس اثنا میں 5-6 عورتیں اس کو پاگلوں کی طرح اٹھا کر وہاں سے دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ وہ نکی کی ہمدرد تھی اور ہانڈے سے پہلے سے ہی پرخاش رکھتی تھیں۔ جاتے ہی انہوں نے اس کو دھن ڈالا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچا، مگر وہ اسے کسی بھی طرح چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ ہم اس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، اس کے کرتوت ہی ایسے ہیں، یہ مر جائے گا، بس کرو، چھوڑ دو اسے۔ مگر وہ عورتیں بہت زیادہ تیش میں تھیں۔ پتہ نہیں ایک عورت نے کیسے ایک لکڑی حاصل کر لی، وہاں 2 دیے جل رہے تھے، اس عورت نے ان کی روشنی میں ہانڈے کے سر پر تڑاک سے وہ لکڑی دے ماری۔ وہ اس کی آخری چیخ تھی جو کمرے میں گونج کر رہ گئی، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس عرصے میں میسولینی نے لاڈلی کی تمام عورتوں کو جمع کر لیا۔ ان میں کوئی 20 کے قریب بچے بھی شامل تھے، باقی عورتوں میں بوڑھی بھی تھیں اور جوان بھی۔ ان میں سے بیشتر کی حالت ناگفتبہ تھی۔ لاڈلی کی عورتیں کوئی 60 کے قریب تھیں اور ان میں میسولینی کی بیوی بھی شامل تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بہن کرنے لگی، اس کی حالت بھی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میسولینی کے بھی آنسو بہ نکلے، کئی اور عورتیں بھی سرونے دھونے میں شامل ہو گئیں۔ دونوں بچے اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ مت رو زینب، مت رو، میں ان سب کو تباہ کر دوں گا۔ یہ میرے گاؤں کی عورتیں سال میں پہنچ گئیں اور میں ابھی تک زندہ ہوں، میسولینی نے سسکتے ہوئے کہا۔ این اس وقت ہمیں کیمپ کے باہر کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ آ گئے ہیں بھائی جی، ان کو روکو۔ میسولینی نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ پہرے داروں کی بندوقیں وہ اٹھا لایا تھا اور ان کے میگزین گولیوں سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ عورتیں ایک دم سہم کر دیوار کے ساتھ جا لگیں۔ وہ بچوں کو اپنی اوٹ میں لے رہی تھی کہ گرجدار آواز کمروں کے سامنے گونجی۔ سب عورتیں باہر نکل آئیں اپنے بچوں کے ساتھ، کوئی اندر نہ رہے۔ یہ آواز سن کر میسولینی میرے قریب آ گیا۔ لالٹین کی روشنی سے ہم اس وقت خاصے دور تھے، باہر والوں کی نظر ہم پر نہیں پڑی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ سب کی سب باہر نکل آؤ۔ یہ کہہ کر وہ شخص دروازے سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے ارد گرد کوئی 10 آدمی موجود تھے۔ ایک بڑا ہی صبر آزما مرحلہ آ گیا تھا۔ میسولینی نے 2 بندوقیں مجھے تھما دی، جن میں سے ایک میں نے اسٹین گن سمیت کندھے سے لٹکا لی۔ عورتیں ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگیں۔ کسی میں بھی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ان سے کہہ سکے کہ ان کے درمیان 2 آدمی بھی موجود ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم ان کو بچانے کے لیے آئے ہیں، مگر ہمیں یوں کمرے میں محصور دیکھ کر وہ ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگی۔ ان چوکیداروں کو کس نے مارا ہے؟ وہ آدمی پھر گرجا۔ اس وقت تک 6 عورتیں باہر نکل چکی تھیں۔ وہ ایک دم رک گئیں۔ ان میں وہ بڑھیا بھی شامل تھی جس نے ہانڈے کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہاتھ نہ جا کر بولی، وہ گولیاں درخت کی طرف سے آئی تھیں، اس درخت کی طرف سے۔ بڑھیا نے زمین پر پڑا ایک روڑا اٹھا کر خاردار تاروں کے باہر پھینک دیا۔ روڑا زمین پر گرتے ہی کئی دھماکے ہوئے، اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا، یہاں تک کہ 4 سرنگیں پھٹ گئیں۔ ان کی آواز اس قدر دہشتناک تھی کہ باقی عورتیں دیوار کے قریب رک کر پیچھے لوٹ آئیں۔ میں میسولینی کو ساتھ لے کر اب دیوار کی اوٹ میں جا ٹھہرا تھا، اس طرح کہ ہم ایک چھوٹی سی کھڑکی میں سے اپنے سامنے کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ دھماکوں کی آواز چاروں طرف پھیل گئی تھی، جس سے ایک بار پھر جنگل میں افراتفری سی مچ گئی۔ میں کہتا ہوں باہر نکلو، سب کے سب باہر نکل آؤ۔ وہ آدمی پھر بڑی دہشتناک آواز میں گرجا۔ ابھی کرنل صاحب اس کیمپ کا معائنہ کریں گے۔ کہ تم نے کیا کر دیا بڑھیا؟ ادھر بارودی سرنگیں بچھی ہیں۔ مجھے بھی پتا ہے، زیادہ چیخو مت، لاؤ اس کرنل کو ادھر، لے کر آؤ اس کو، میں خود اس سے بات کروں گی۔ اس آدمی کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ اس نے الٹے ہاتھ کا ایک زبردست جھاپڑ بڑھیا کے منہ پہ دے مارا۔
وہ پریشان حال عورت اس ضرب کو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی. الٹ کر وہ نیچے جا گری اور اس کے ساتھ ہی میسولینی نے گولی چلا دی. اس کا غیظ و غضب دیدنی تھا. روپہلی چاندنی میں وہ آدمی گولی کھاتے اچھل کر نیچے گرا اور اس کی بندوق کئی گز دور جا پڑی. عورتیں پھر پاگلوں کی طرح کمرے کی طرف بھاگی. میسولینی کی گولیاں اب اپنے سامنے کھڑے آدمیوں کی طرف لپک رہی تھیں. وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک دم زمین پر لیٹ گئے. کئی ایک دائیں بائیں بھاگے مگر اس نے 8 کے 8 راؤنڈ ان پر خرچ کر دیے اور پھر وہ جنوں خیز انداز سے میرے کندھے والی بندوق پر جھپٹا. سامنے جو 4 آدمی لیٹ گئے تھے وہ اب ہم پر گولیاں برسا رہے تھے مگر ہم اوٹ میں کھڑے تھے. ان کا کوئی بھی نشانہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا. 3 آدمی میسولینی نے پھر ڈھیر کر دیے. ان کی ملیشیا کی وردیاں چاندنی میں مجھے خون اگلتی نظر آ رہی تھیں. میسولینی نے حق ادا کر دیا تھا مگر میں ابھی تک لبلبی پر انگلی رکھے خاموش کھڑا تھا. میرے دل میں وہ ابال وہ جوش ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا جو مجھے ان پر گولی چلانے کی ترغیب دیتا. یوں لگتا تھا جیسے میرے سامنے کو انوکھا تماشا ہو رہا ہو. وہ بقول خود چترال ملیشیا کے سپاہی تھے جو ایک ایک کر کے وہاں ڈھیر ہو گئے تھے. ان میں سے صرف ایک آدمی خاردار تار کے قریب سے لیٹ کر گیٹ کی طرف نکل سکا مگر میسولینی نے اسے بھی نہیں جانے دیا. وہ برق رفتاری سے باہر نکلا اور تاک کر اس پر گولی چلا دی. وہ سکڑ کر اکٹھا ہوا اور پھر سیدھا لیٹ گیا. بندوق ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی مگر وہ اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا. میسولینی پھر کمرے میں آ گھسا اور بڑے ہی پرجوش لہجے میں بولا, تم سب دوسرے کمرے میں چلی جاؤ اور بچوں کا خیال رکھو. میں سب کو دیکھ لوں گا, ایک ایک کو بھون کے رکھ دوں گا. جاؤ ادھر. عورتیں ابھی تک چیخ رہی تھیں مگر ایک وہ بڑھیا تھی جو میسولینی کو دعائیں دے رہی تھی اور وہ لاڈلی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی. میسولینی نے ان سب کو تسلی دے کر دوسرے کمرے میں پہنچایا. اب وہ سب عورتیں درمیانی کمرے میں جمع تھیں. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے, آنے والا لمحہ ان سے کیا سلوک کرے گا. انہیں وہاں جمع کر کے میسولینی نے اندر کا دروازہ بند کر دیا. باہر پہرے داروں کی لاشیں بکھری تھیں. وہ کھڑکی میں سے نظر ڈال کر بولا, آپ کیا سوچ رہے ہیں سردار صاحب, یہ سب اسی قابل تھے. ہاں, یہ بھی میرے گاؤں گئے ہوں گے. ٹرک ان کے بغیر وہاں نہیں جا سکتے تھے. ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ کیمپ کے گیٹ کے باہر سے ہمیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. یہ وہی لوگ تھے جو ہماری تلاش میں پھرتے ہوئے پہاڑی کے نیچے ہمیں نظر آئے تھے. اب وہ عورتوں کے کیمپ تک آن پہنچے تھے. ان کو دیکھتے ہی میسولینی نے اپنی بندوق کا رخ گیٹ کی طرف پھیر لیا. قدیم خان ان کی رہنمائی کرا تھا. ان کی تعداد کوئی 16 کے قریب تھی. گیٹ پر پہرے دار موجود نہیں تھا. اس کی لاش گیٹ سے ذرا اندر کیبن کے قریب اوندھی سیدھی پڑی تھی. قدیم خان نے اسے دیکھتے ہی گھوڑے کا رخ ایک دم پھیر لیا. ابھی تک وہ میسولینی کی بندوق کی زد میں نہیں آیا تھا. گولی چلتی تو وہ ادھر ادھر نکل جاتی. قدیم خان نے تمام گھڑ سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود وہ گھوڑے سے اتر گیا. پتہ نہیں اس نے گھڑ سواروں کو کیا حکم دیا تھا. وہ 4 کی ٹولیوں میں خاردار تار سے کوئی 10 فٹ کا فاصلہ رکھ کر پھیلنے لگے, یہاں تک کہ انہوں نے سارے کیمپ کا محاصرہ کر لیا. اس کارروائی کے بعد وہ خود ان کے قریب سے گزرتا ہوا عین اس درخت کے سامنے آ گیا جہاں سے ہم کیمپ میں کودے تھے. چاندنی نے ہر شے کو جال کے رکھ دیا تھا, یہاں تک کہ ہم قدیم خان کے سائے کو بھی دیکھ سکتے تھے. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے سامنے جو لاشیں بکھری ہوئی ہیں وہ کس کے تارے برقی کا جواب ہے اور ان کے حریفوں کی تعداد کیا ہے. میسولینی کی انگلی ٹریگر پر پڑے پڑے سن ہو گئی ہوگی. وہ بولا, کیا کروں سردار صاحب, اسے بھون دوں؟ پہلے دیکھو کہ یہ کرتے کیا ہیں. شاید اندر کھڑی عورتیں اس محاصرے کو اچھی طرح دیکھ رہی تھیں. وہ بالکل خاموش ہو گئی تھیں. قدیم خان کے سپاہی اس 10 فٹ کے حلقے سے دور رہنے پر مجبور تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہاں سرنگیں بچھی ہیں مگر وہ اتنی گھنی نہیں تھیں. قدیم خان نے کچھ دور ادھڑی ہوئی زمین بھی دیکھ لی تھی جو سرنگوں کے پھٹنے سے نمودار ہوئی تھی اور وہ صورتحال کا انہی سرنگوں کے حوالے سے جائزہ لے رہا تھا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اگلا لمحہ بالکل غیر یقینی تھا. قدیم خان نے اپنے سپاہیوں کو 20 فٹ اور پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا. وہ خاصی منظم تنظیم تھی اور حیرت مجھے یہ تھی کہ سپاہی اس کا ہر حکم بے چو چرا تسلیم کرتے تھے. وہ فوراً ہی کو 25-30 فٹ پیچھے ہٹ گئے. قدیم خان کو معلوم تھا کہ ہم جو کوئی بھی تھے عورتوں کے کیمپ میں بیٹھے تھے. ہم ان سپاہیوں کی تمام بندوقیں اٹھا کر اپنے استعمال میں لا سکتے تھے جو ان کے کام نہ آ سکی تھیں اور ابھی تک ہمارے سامنے بکھری پڑی تھیں. مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں. یہ بات اسے اگر معلوم ہوتی تو شاید صورتحال بالکل ہی مختلف ہوتی. وہ 2-4 آدمی مروا کر ہمیں بڑی آسانی سے قابو کر سکتا تھا مگر اس نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا. آہستہ آہستہ وہ سپاہیوں کو کیمپ کے خاردار تاروں سے 50 فٹ دور لے گیا. اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیمپ کے عقب میں اس نے کتنے آدمی کس فاصلے پر ٹھہرائے ہیں. صورتحال کچھ زیادہ ہی خوفناک ہو گئی تھی. میں ذرا اپنی بیوی کو دیکھاؤں, آپ دھیان رکھیں, جو بھی سامنے آئے اسے گولی مار دیں. ہاں ٹھیک ہے, دیکھاؤ, میں دھیان رکھوں گا. میں نے اس بےدر کھڑکی میں بازو پھیلاتے ہوئے کہا. میسولینی اسی وقت وسطی کمرے میں جا گھسا. اس کی بیوی وہیں موجود تھی.
मैसुलिनी कमरों की तरफ लौट गया तो मैंने ओट में होकर सिगरेट सुलगाया और उसे मुट्ठी में दबाकर कश लेने लगा। दुश्मन को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुझे ये मालूम था कि कदीम खान किसी नए मंसूबे पर अमल दरामद के लिए हमसे वो वक्त ले रहा है जिसकी उसको अशद ज़रूरत थी। मैं कोई 1 घंटे तक वहाँ खड़ा सूखता रहा, मगर इस दौरान मेरे सामने कोई हरकत ना हुई, यहाँ तक कि कोई पत्ता तक नहीं हिला। और यही हाल मेरे अक़ब का था। मैसुलिनी फिर लौट कर नहीं आया। मैं समझा शायद वो बीवी पर पड़ने वाली मुसीबत की तफसील सुनने बैठ गया है। इसी ख्याल के ज़ेर असर में खिड़की से हटकर कैम्प के वस्ती कमरे की तरफ चल दिया, मगर पहला कमरा अबूर करके जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे अजीब से सन्नाटे का एहसास हुआ। यूँ लगा जैसे वहाँ कोई मौजूद ही नहीं है। ये बड़े अचंभे की बात थी। कैंप में तो औरतों की खासी तादाद थी, जिसमें बच्चे भी थे। उस कमरे को अबूर करके जब मैं वस्ती कमरे में पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो इतना बड़ा कमरा भाएं भाएं कर रहा था। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ उनके बिस्तर बिछे थे, दरियाँ और बोरियाँ, ज़रूरत की दूसरी चीज़ें। आदमी कहीं भी हो, कैसे हालात से दो चार हो, सामान उसकी अशद ज़रूरत बन जाता है, और वो सामान तो वहाँ मौजूद था, मगर उसको बरतने वाले कहाँ चले गए थे। मैसुलिनी कभी वहाँ कोई निशान नहीं था। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात थी। मैं तेज़ी से अगले कमरे में जा घुसा, मगर वो भी खाली पड़ा था। रोशन रात डरावनी हो गई थी। मेरा दिल बैठने लगा। उस कैम्प को यूँ एकदम उजाड़ और तन्हा देखकर मेरा एतमाद और यकीन भी दरम बरम होने लगा। मैं पागलों की तरह उनके फर्श पर बिछे बिस्तर, दरियाँ, बोरियाँ, वो बोसीदा कंबल उठा उठा कर देखता कि आखिर वो लोग क्या हुए। उन्हें वहाँ से कोई कैसे उठा कर ले गया। वो 1-2 तो नहीं थे, उनकी तादाद कम से कम 100-125 तो ज़रूर रही होगी। फिर वो सब वहाँ से कैसे उठ गए, क्यों उठ गए, और किसी ने आवाज़ क्यों नहीं निकाली? किसी ने मुझे खबरदारी कर दिया होता। मैसुलिनी तो यही कोई घंटा भर पहले मुझसे अलग हुआ था। मैं अभी वो बिस्तर उठाकर देख ही रहा था कि एक कड़कदार आवाज़ गूंजी, अपने हथियार फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो। मैं उस वक्त एक कंबल उठाने के लिए झुका हुआ था। उस आदमी के सिर्फ पाँव ही मुझे नजर आए। जैसे ही उसने आवाज़ बुलंद की, मैंने तेज़ी से उठते हुए उस पर गोली चला दी। वो इसके लिए तैयार नहीं था। गोली सीधी उसके पेट में लगी और स्टैंड गन उसके हाथ से छूट गई, मगर उसके साथ ही किसी ने तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैं भी अगर फ़ौरन तेज़ी ना दिखाता तो उस रात शायद वहीं ख़त्म हो जाता। दरवाज़ा जैसे ही खुला, मैंने एक ही जस्त में उसका तख्ता फिर बंद करने की कोशिश की। इस दौरान में मैंने गिरे हुए सिपाही की स्टैंड गन उठा ली। वो जदीद तर्ज की स्टैंड गन बहुत हल्की थी और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1.25 हाथ लंबी होगी। दरवाज़ा भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था कि मैंने उसमें से अंधाधुंध स्टैंड गन की गोलियां गुजार दी। चंद सेकंड में मतला साफ हो गया। मैंने जब पूरी तरह दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 आदमी औंधे पड़े थे और वो दोनों शदीद ज़ख्मी थे। किसी में इतनी सकत नहीं रह गई थी कि वो मुझ पर गोलियां चला सकता। उनका लिबास भी पहले मारे जाने वालों जैसा ही था। तीनों के तीनों मलेशिया की शलवार कमीज़ें मलबूस थे और पाँव में सबने पेशावरी चप्पल पहन रखे थे। मैंने जाते ही पाँव एक सिपाही की गर्दन पर रख दिया। उसका दायां बाजू शदीद ज़ख्मी हो गया था। कौन हो तुम, और ये सब लोग किधर चले गए हैं? उठो, मुझे बताओ कि उन्हें कौन ले गया है यहाँ से। उसका रंग हल्दी हो चला। गर्दन पर मेरा बोझ बढ़ा तो वो ज़मीन पर बायां हाथ रखकर उठने लगा। खुदा के लिए मुझे न मारना, वो सब की सब औरतें सुरंग के रास्ते निकल गई हैं। और मेरा साथी, वो कहाँ है? वो भी उनके साथ है। उसे कदीम खान ने गिरफ्तार कर लिया है। खुदा के लिए बंदूक पीछे हटा लो। वो सुरंग कहाँ है? वो कंबल है ना, उसके नीचे दरवाज़ा है। उसने कमरे की दाहिनी दीवार के कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसे धक्का देकर मैंने नुक्कड़ तक पहुंचा दिया। खोलो इस दरवाजे को, ये कंबल उठाओ। उसने मेरे कहने के मुताबिक फर्श पर पड़ा कंबल उठाया तो उसके नीचे मुझे लकड़ी का एक तख्ता सा नजर आया। वो इसी रास्ते से बाहर निकले हैं। कौन आया था यहाँ? गुरु और शमीर आए थे। उन्हें कदीम खान ने भेजा था। वो उन औरतों को हाँक कर ले गए। अब कहाँ होंगे वो? ये सुरंग कोई 50 फुट लंबी है। इससे गुजरकर कुछ सीढ़ियाँ आती हैं, वहाँ से पहाड़ी ख़त्म होती है, फिर जंगल के अंदर ही अंदर चलकर कालीनों का कारखाना आता है। सब औरतें वहीं गई होंगी। अच्छा, नीचे उतरो, आओ मेरे साथ चलो। समझे, तुम इतने ज़ख्मी नहीं हो जितना जाहिर कर रहे हो। चलो। मैंने उसे तख्ता उठाकर ज़बरदस्ती सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मगर अभी हम सीढ़ियों से उतरे ही थे कि बाहर से हमें कदमों की चाप सुनाई देने लगी। इसका मतलब ये था कि उसके कुछ और साथी अंदर आ रहे थे। मैंने दोबारा तख्ता बंद कर दिया और उस आदमी को आगे हाँकते हुए उस सुरंग में दाखिल हो गया जिसमें से एक आदमी झुककर इत्मीनान से गुजर सकता था। सुरंग में अंधेरा छाया हुआ था, ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। मुझसे गलती ये हुई कि मैं लालटेन साथ नहीं लाया था। मेरी गन की नाल बहरहाल उसकी कमर से लगी हुई थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शीशा खान है। इन औरतों को यहाँ क्यों रखा हुआ था उन्होंने? जी, ये कालीन बाफी का काम करती हैं। एक बहुत बड़ा कारखाना है यहाँ पर इस जंगल में। मैंने उसे दामन से पकड़कर रोक दिया। मालिक कौन है इसका?
اف، میرا بازو سن ہو رہا ہے، خون زیادہ بہہ رہا ہے۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے تیلی جلا کر اس کا بازو دیکھا۔ وہ میری گولی سے ادھڑ کر رہ گیا تھا۔ کوہنی سے اوپر تک خون ہی خون نظر آتا تھا، اور اس کے سویٹر کی آستین رنگین ہو گئی تھی، جسے میں نے پھاڑ کر الگ کر دیا۔ ٹھہرو، گلے سے مفلر اتار کر مجھے دو، میں تمہارے بازو کو کس کر باندھ دیتا ہوں۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے مفلر اتار دیا۔ وہ ریشمی مفلر تھا جسے میں نے اس کے بازو پر اس طرح باندھ دیا کہ زخم تک اس کا خون نہ پہنچ سکے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ مفلر اتنا کس کر بند گیا تھا کہ اس کا خون رکنے لگا۔ میں بچ جاؤں گا نا جناب؟ دراصل ملیشیا کا یہ یونٹ اس نہر کی کھدائی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کھدائی کوئی 1 سال سے شروع ہے۔ ہماری یونٹ کا کرنل کمانڈنٹ اصغر خان ہے، انچارج قدیم خان ہے۔ مجھے انہوں نے ہی بھرتی کیا تھا۔ کتنے آدمی ہوں گے ان کے پاس؟ یہی کوئی 70-80 آدمی۔ ہم مزدوروں کے دن رات نگرانی کرتے ہیں، ورنہ وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم کسی بھی بھاگتے ہوئے آدمی پر گولی چلا سکتے ہیں۔ تم نے بتایا نہیں کہ اس سارے کام کا اصل مالک کون ہے؟ میرا خیال ہے کئی آدمیوں کا اس میں حصہ ہے۔ کروڑوں روپے کا ٹھیکہ ہے۔ ایک حاجی عبدالستار ہے، ایک اشرف صاحب ہے، وہ بھی کوئی بہت بڑے آدمی ہیں۔ پھر ایک اور صاحب ہیں، محسن ستناجہ صاحب، وہ بھی اس میں حصے دار ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ ستناجہ صاحب؟ اسے تم کیسے جانتے ہو؟ وہ بھی ایک بار یہاں آئے تھے۔ پھر ایک صاحب ہیں اصغر علی، وہ تو رہتے یہاں پر ہی ہیں، ویسے گھر ان کا شادرہ میں ہے، لاہور کے پاس۔ اصغر علی یہاں کس جگہ رہتا ہے وہ؟ قالینوں کے کارخانے کے عقب میں انہوں نے مکان بنوا رکھے ہیں، چھوٹا سا گھر ہے جس میں وہ رہتے ہیں۔ نہر تو ابھی لمبی ہی کھودے گی، مگر ان کی رہائش ادھر ہی ہوگی۔ تو یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں واقعی بہت سے حصے دار ہیں۔ چلو مجھے ذرا وہ کارخانہ دکھاؤ۔ وہ فوراً ہی زمین پر سے اٹھ گیا اور میرے آگے جھک کر چلنے لگا۔ میرا دماغ الٹتا جا رہا تھا۔ وہ ستناجہ صاحب کا نام بھی لے رہا تھا اور اشرف صاحب کا بھی، یعنی بڑے بڑے اہم آدمی اس ٹھیکے میں حصے دار تھے، اور انہیں اجازت تھی کہ جتنے چاہیں لوگوں سے بیگاڑ لیں، اور بڑے صاحب اس معاملے میں بالکل چپ تھے۔ جب ہی تو میں دیکھتا تھا کہ اخباروں میں اکثر کسی نہ کسی آدمی کا بیان آتا رہتا تھا۔ ہر بیان کے آخر میں یہی لکھا ہوتا تھا کہ انہیں کوئی نشہ آور دوا پلا کر اغوا کیا گیا تھا، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ کسی جنگل میں پڑے تھے، یا وہ اپنی کوشش سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر کہاں سے اور کیسے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ لاڈلی گاؤں کے لوگوں کا اغوا بھی ایسے ہی کسی سلسلے کی کڑی تھا، کیونکہ ہیضے کی بیماری پھیلنے سے یہاں بہت سے مزدور مر گئے تھے اور نئے مزدوروں کی ضرورت تھی، لہٰذا ان خرکاروں نے لاڈلی گاؤں پر دھاوا بول دیا۔ مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں اشرف صاحب بھی حصے دار ہیں اور ستناجہ صاحب بھی۔ یہ بات تو اب شیشہ خان نے بتائی، جو اس گروہ کا بڑا ہی باخبر کارکن تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کس کے لیے اور کس کے نام پر یہاں کام کر رہا ہے۔ اب اس کے بازو میں جو زخم پڑا تھا تو وہ بولنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ سارا کام جو وہاں ہو رہا ہے ظلم و زیادتی کے ذیل میں آتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ مزدوروں سے بیگاڑ لی جاتی ہے، انہیں دن رات کولہوں کے بیل کی طرح چلایا جاتا ہے، مگر حالت یہ تھی کہ ان کو شاید 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ عورتوں کی بے بسی دیکھ کر تو میں نے بھی یہی اندازہ لگایا تھا، مگر کوئی وہاں ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ میری سوچ کے زاویے دور دور تک پھیل رہے تھے، اور میں اتنے اہم اور معزز لوگوں کو جب اس میں ملوث دیکھتا تو میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ کیا بڑے صاحب کو یہ بات معلوم تھی؟ اگر معلوم تھی تو پھر وہ خاموش کیوں تھے؟ شیشہ خان بیچارہ یہ سمجھ کر وہاں بھرتی ہوا ہوگا کہ وہ ایک نہر کی کھدائی کا کام تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور اگر جانتا بھی تھا تو وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کام کی اچھائی یا برائی کے بارے میں سوچنا اس کا کام نہیں تھا، مگر میں اس کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا، اور اب میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس ظلم اور زیادتی کا ہر قیمت پر مقابلہ کروں گا کہ وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں اسے ایک مقدس مشن سمجھ کر سر انجام دوں گا، اگرچہ یہ محض اتفاق تھا کہ میں اس جھمیلے میں پھنس گیا تھا، مگر وہ میرے ہی بھائی تھے، میری ہی بہنیں تھیں جو اس بیگار میں تنہا ماری جا رہی تھیں۔ اب شیشہ خان مجھے اس کارخانے کی طرف لے جا رہا تھا جہاں دنیا کے بہترین قالین بنے جاتے تھے۔ اس جنگل کے قریب دریا بہتا تھا جہاں ان کی بہترین طریقے سے دھلائی ہو سکتی تھی، اور کام کے لیے انہیں ایسی عورتیں مل گئی تھیں جن سے بیگاڑ لی جا سکتی تھی، مگر وہ جو نہر کی کھدائی میں مصروف تھے ان کا حال تو میں نے ابھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کس حالت میں زندگی گزارتے تھے۔ ہم اس اندھیرے کے جہنم سے باہر نکلے تو شیشہ خان نے اپنی کمر سیدھی کی۔ اس کا خون ابھی تک رس رہا تھا، مگر اب پہلے جیسی تیزی نہیں تھی۔ ہم ایک کھو کے بیچ میں جا ٹھہرے۔ دائیں بائیں دیوار کی طرح بڑے بڑے بھربھورے پتھر دکھائی دیتے تھے جن پر سبزہ اگا ہوا تھا۔ ان کے درمیان سے گزر کر ہم آگے بڑھے تو بائیں ہاتھ کو ایک پگڈنڈی دکھائی دی۔ یہ راستہ کارخانے کی طرف جاتا ہے، اور وہ مکان بھی ادھر ہی ہے جس میں اصغر علی رہتا ہے۔ جی ہاں، وہ کارخانے کے پچھلے حصے میں ہے۔ کیا وہ اس وقت گھر پر ہوگا؟ میرا تو خیال ہے ہوگا، وہ اکثر اوقات ادھر ہی رہتا ہے۔ کبھی تم نے ستناجہ صاحب کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، اکھرے بدن کے ادھیڑ عمر آدمی ہیں، اشرف صاحب کے ساتھ آیا کرتے ہیں۔ اکھرے بدن کے؟ مگر وہ تو ستناجہ صاحب نہیں ہیں۔ ان کا نام تو یہی ہے۔
میں جن ستناجا صاحب کو جانتا ہوں وہ اکھرے بدن کے نہیں ہیں. بہرحال میں دیکھ لوں گا. چلو مجھے وہ کارخانہ دکھاؤ. مجھ میں تو ہمت نہیں ہو رہی. اس زخم نے مجھے نچوڑ لیا ہے. تمہیں بہرحال میرے ساتھ چلنا ہوگا. میں اس میں کوئی بھی رو رعایت نہیں کر سکتا. میں نے اسٹین گن کی نال اس کی طرف پھیرتے ہوئے کہا. چلیں، میں تو مجبور ہوں کہ آپ کا حکم مانتا رہوں. وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا. کچھ ہی دیر بعد ہم پھر گھنے جنگل میں جا گھسے. حیرت مجھے یہ تھی کہ وہاں ابھی تک ان کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا تھا. وہ جو مر گئے تھے وہی ان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان بن گئے تھے. مگر قدیم خان اتنا بودا ثابت نہیں ہو سکتا تھا. اسے معلوم تھا کہ اس کے دشمن عورتوں کے کیمپ میں موجود ہیں، مگر کتنے، اس کی وہ ضمانت فراہم نہیں کر سکا ہوگا. اگر میسولینی اس کے ہاتھ آ گیا تو اس نے بلا شبہ اس سے پوچھ لیا ہوگا کہ اس کے ساتھ کون تھا. یہ بات اس سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی. لامحالہ وہ میرے لیے کسی نہ کسی جگہ گھات لگا کر ضرور بیٹھا ہوگا. یہی وجہ تھی کہ جنگل میں گھستے ہی میں بہت محتاط ہو گیا تھا. شیشہ خان پر اعتبار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ جس راستے پر مجھے چلا رہا تھا اس کے صحیح ہونے کی بھی میرے پاس کوئی ضمانت نہیں تھی، مگر میں اس سلسلے میں بالکل مجبور تھا. وہ ایک پگڈنڈی پر لرزتا کاپتا چلا جا رہا تھا اور وہاں جنگل اتنا گھنا تھا کہ راستہ نظر نہیں آتا تھا. چاندنی نیچے اترتے اترتے کانپ جاتی تھی. اچانک شیشہ خان بے دم ہو کر زمین پر ڈھہ گیا. اس کا خون آہستہ آہستہ اتنا زیادہ بہہ گیا تھا کہ اب وہ میرے ساتھ نہیں دے سکتا تھا. تم آگے جاؤ، میں اب اور نہیں چل سکتا. یہ کہتے ہوئے اس نے پگڈنڈی پر ہی سر ڈال دیا. اس کی حالت بڑی ہی قابل رحم ہو گئی تھی. اسے علاج کی ضرورت تھی، مگر فوری علاج کا بندوبست وہاں کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے مجبور ہو کر شیشہ خان کو کمر پر لاد لیا، اس طرح کہ اس کا زخمی بازو آرام سے میرے کندھے تک لٹک سکے. وہ اس کے لیے اٹھانا مشکل ہو رہا تھا. وہ کوئی بڑا ہی صابر و شاکر قسم کا آدمی تھا. اللہ کا نام لے کر میرے کندھے پر سوار ہو گیا. اسے یقین تھا کہ سرکاری فرض کی ادائیگی کے دوران زخمی ہوا ہے اور اس فرض کو نبھانے کے لیے اگر اس کی جان بھی چلی جاتی تو اس کو افسوس نہ ہوتا. میں نے اس کی نبض دیکھ لی تھی. وہ بہت ہی مدھم ہو رہی تھی اور مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے. کوئی 100 قدم ہی میں آگے چلا ہوں گا کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ شیشہ خان بے ہوش ہو چکا ہے. یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات تھی. اس کے زخم کا علاج اور اس کے جسم کی حفاظت بہت ضروری تھی. کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک جگہ چاندنی کھیت ہوتی نظر آئی. وہاں درخت موجود نہیں تھے. شاید انہیں کسی نے کاٹ دیا تھا یا ویسے ہی وہ جگہ گھاس کے لیے رہ گئی تھی. وہاں پہنچ کر میں نے اس کو لٹا دیا. اس کی نبض دیکھ کر مجھے یہی محسوس ہوا جیسے وہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے. ایسی حالت میں اس کو چھوڑ دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا. جنگل میں سانپ، سپولیے، کیڑے اور 100 قسم کی الا بلا موجود تھی. ان سے اسے بچا لینا بہت ضروری تھا. وہ تنہا آدمی تھا جسے میں وہاں تک کھینچ لایا تھا. ایک طرح سے وہ اس علاقے میں میرا گائیڈ بن گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ اب تک میری صحیح رہنمائی کر رہا ہے. میرے سامنے وہ بے ہوش پڑا تھا اور میری بے بسی دیدنی تھی کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. ابھی تک مجھے اس کارخانے کے بارے میں بھی کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمام عورتیں کہاں جا ٹھہری ہیں اور میسولینی زندہ بھی ہے کہ ختم ہو چکا ہے. شیشہ خان نے جس اصغر علی کا پتہ مجھے دیا تھا وہ بھی کہیں ادھر ہی رہتا تھا، مگر ابھی تک مجھے اس کے گھر کا راستہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا اور اس کو وہاں راستے میں چھوڑ دینا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا، ایسی حالت میں کہ جبکہ وہ ابھی زندہ تھا.